آج ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر جو شخص سورہ کوثر اس طرح پڑھے گا پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جسے پڑھ کر رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کریم غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق ہوگی، جسے رب کریم دولت، عزت، شہرت سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پیسوں کی ارجنٹ ضرورت پڑ جائے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہو تو اللہ سے اس عمل سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر شے کا پالنے والا ہے۔ سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں۔ آج جس چیز کی بھی نیت کر کے بیٹھو گے مسلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہیں۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، رب کی پناہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ پھر کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتی ہے؟ کیونکہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور کوئی دینے والا بھی نہیں ہے۔ بے شک ہر بندہ رب کا ہی غلام ہے، ہر بندے کو نوازنے والا بھی تو وہی ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ رب العالمین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلہ سے مانگا جائے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے پوری دنیا بنائی۔ اگر آپ نبی پاک کا وسیلہ پیش کریں گے تو لازمی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، بیڑے پار لگ جائیں گے، آپ کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ اگر آپ ربیع الاول میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، تو آج ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پھر اگلا پورا سال اللہ رب العالمین رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیں گا۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ آپ دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الثانی کا چاند نظر آ جائے گا تو اپنی دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہے دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہے دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ربیع الثانی کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الثانی کا چاند دیکھنے کے بعد آج کی پوری رات اور کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مسلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب
حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جس کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی آپ پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو۔ اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ، وہ تماشا نہیں دیکھتا بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آئیے وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کے لیے آج کو اللہ الصمد پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنے خاص حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہی، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتے گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔
اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے کے بعد میں آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھائی دوست اور میری بہنیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ جب ہم دعائیں مانگتی ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے دعا تو مانگی لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے، اور جو لوگ مشکل وقت آنے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ اپنی وحدانیت کے توفیق رزق سے دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، نصیب کے بند تالے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بہت ہی خاص اعمال ہیں، جس طرح بتایا جائے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا، چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے، اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگے کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے اے کرم کرنے والے، اور یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اگر ہماری زندگی پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے 3 وظائف پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا؟ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں کہ آپ کی بامشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔
یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رو رو کر گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت اور طیب رزق، حلال عزت، شہرت، سکون قلب، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ اللہ آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔